آج کی ہماری محفل میں مدرسہ غوثیہ تعلیم القرآن کے محترم محترم سید حبیب اللہ کاظمی، جو کہ مومن مسجد مومن آباد اورنگی سے تشریف لائے، ان کی صاحبزادی سیدہ عروج فاطمہ ہماری محفل میں موجود ہیں۔ یہ 8 سال کی بچی ہے، لیکن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ ان کے والد گرامی کی تربیت کا نتیجہ کہ یہ بچی قرآن پاک حفظ کر رہی ہے، ترجمہ کنز الایمان اسے پورا ازبر یاد ہے۔ سبحان اللہ کی صدا کم ہے۔ آپ کہیں سے بھی ابھی ہم اس بچی کا 10 منٹ کے لیے امتحان لیں گے۔ ترجمہ اب کہیں سے بھی کنز الایمان شریف کی آیت پڑھیں۔ مولانا علم الدین شاہ صاحب آزادی بھی تشریف لائے، حضرت کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، آپ قدم رنجا فرمایا، ہماری محفل کی رونق کو دوبالا کیا۔ اب کہیں سے بھی ترجمہ پڑھیں، یہ بچی قرآن پاک کی عربی آیت اس کے آپ کے سامنے پیش کر دے گی۔ آپ آیت کا نمبر بتا دیں، یہ بچی آیت اور اس کا ترجمہ آپ کو بتا دے گی۔ سیدھا سیدھا تو سب کوئی پڑھ سکتا ہے، آپ ریورس میں چلیں کہ اس سے پیچھے کیا تھا، یہ بچی آپ کو بتا دے گی۔ آپ اس بچی کو قرآنی کمپیوٹر کا نام دے سکتے ہیں۔ آپ اس بچی کا استقبال آپ کے نعروں کی گونج میں ہوگا۔ حضرات علماء کرام 5 سے 10 منٹ کا ہم وقت ہوگا، کیونکہ آج پروگرام کا دورانیہ ہمارا جو ہے وسیع بھی ہے اور ہم نے سارے پروگرام نپٹانے ہیں۔ یہ بچی سیدہ عروج فاطمہ، آپ کے نعروں کی گونج میں یہ بچی آ رہی ہے اپنے والد گرامی سید حبیب اللہ شاہ کاظمی کے ساتھ۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بچی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے ترجمہ کنز الایمان کے متعلق اس کے والد گرامی ذرا ایک مائک دیجیے۔ جی بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، یہ ہمارے نہ پڑھانے کا کمال ہے نہ بچی کے پڑھنے کا کمال ہے، یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں یہ تشریف لے آتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ بچی قرآن پاک حفظ کر رہی ہے اور آج صرف دعائیں لینے کے لیے کہ بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ کہ یہ بچی اپنے ملک کے لیے بہترین، اپنے ملک اور اپنی ملت کے لیے بہترین سرمایہ بنے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ بچی الحمدللہ ثم الحمدللہ کنز الایمان ترجمے کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں کیوں نہ حضرت قبلہ مفتی پاکستان حضرت قبلہ مولانا استاد العلماء مولانا منظور احمد فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ سوال کریں۔ سب سے پہلے اسی آیت کا ترجمہ پڑھیں اور بچی انشاءاللہ وہاں سے اس کی آیت پڑھے گی۔ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ آیت نمبر 72۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔
اور جب تم نے یہ خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے تو اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 ستمبر 2021 ہے اور میں عالمی روحانی ڈاکٹر مولانا ابرار عالم آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ میرا مقصد جو ہے انسانوں کو اس دنیا میں ہر قسم کی پریشانی سے بچانے کی کوشش کرنا اور مرنے کے بعد بھی عذاب قبر اور جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے دلائل سے یہ ثابت ہو چکا ہے، جب آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ویڈیوز کو دیکھیں گے کہ خدا کا وجود ہے اور اس کا ذاتی نام اللہ ہے، اور ان کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو تقریباً 99 کے قریب ہیں، جو دوسری زبانوں میں اور دوسری مذہبی کتابوں کے اندر مذکور ہیں اور قرآن کریم کے اندر بھی۔ لہذا میں غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کی رہنمائی کے لیے اور مسلمانوں کی بھی رہنمائی کے لیے آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ خدا کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، جب یہ ثابت ہو چکا ہے بیہیویئر آف نیچر سے کہ خدا کا وجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس خدا کو نہیں پہچان سکے، نہیں جان سکے، ان کو فالو نہیں کر سکے، ان کی عبادت نہیں کر سکے، تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں تو خیر عذاب ملے نہ ملے، لیکن مرنے کے بعد تو عذاب یقینی ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہ مرنے کے بعد مر نہیں جاتا، وہ روح باقی رہتا ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ سزا کا اطلاق ہوتا ہے، سزا جاری ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر میں چاہتا ہوں اپنے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کی رہنمائی کرنا، کیونکہ وہ میرے مطابق صحیح خدا تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اور صحیح خدا وہی ہیں جو ایک ہیں، اکیلا ہیں، جن کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی کے باپ ہیں، نہ وہ خود کسی کے بیٹے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب ان کے محتاج ہیں، اور ان کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں خدا کسے کہتے ہیں۔ عام فہم زبان کے اندر ہم قرآنی حوالات اور بائبل، تورات، انجیل کے حوالات دیں گے تو عوام جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے ان حوالات کو تو دیکھ نہیں پائے گی، نہ سمجھ پائے گی۔ ہم عوام الناس کے لیے عقلی طور سے ہم دلائل دے رہے ہیں کہ خدا کسے کہتے ہیں۔ بھائی خدا اسے کہتے ہیں جس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا۔ ان کے لیے ماضی، حال، مستقبل کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس وہ فل پاور ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ جو ہے رزق پہنچاتا ہے، وہ آسمان زمین کا خالق ہے، وہ آسمان زمین کے مابین جتنی چیزیں ہیں ان سب کا خالق ہے، سمندر میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا خالق ہے، ہم انسانوں کا خالق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا کہ تم جو ہے نا مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا، یعنی کہ قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، اور تم انہی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، یعنی وہاں حساب کتاب کے لیے ان کے پاس جانا ہوگا، پیش ہونا ہوگا ایک نہ ایک دن۔ تو آپ نے دیکھا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ زندگی ماں کے شکم کے اندر 4 مہینے سے پہلے گوشت کا لوتھڑا تھا، 4 مہینے کے بعد اس میں جان ڈالا جاتا ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جان ڈالا، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جان ڈالتا ہوں، یعنی کہ بے جان چیز کے اندر جان ڈال دیتا ہوں۔ 4 ماہ پہلے جاندار نہیں تھا، اس میں جان ڈال دیا، اور پھر اس کے
आँख कान नाक आज़ा बनाए गोश्त के लोथड़े से, फिर उसके बाद वो जो है ना दुनिया में आ जाता है तो फिर उसको मौत दे देते हैं अल्लाह ताला जब उनकी मर्ज़ी होती है, उनके हिकमत के तकाज़े के तहत। तो इसको खुदा कहते हैं। अल्लाह ताला ने एक जगह अपने बारे में कहा है, या अल्लम फ़ी नुफूसिकुम, पता है वो उनको पता हो तुम्हारे दिल के अंदर क्या बात है, उनका भी उनको पता है। फ़हज़रूहु, उनसे बच के रहो, उनसे डरो कि उनके ख़िलाफ़ दिल में कोई बात ना लाओ। उनको पता चल जाता है वो तुम्हें सज़ा दे सकते हैं, जो चाहे वो सो कर सकते हैं। तो खुदा इसके कहते हैं कि हर किस्म का इल्म हो, हर किस्म की ताकत हो, और वो उसके ऊपर कोई चीज़ मख्फी ना हो, ज़मीन आसमान की, कायनात की। ठीक है, इसीलिए कुरान करीम में आया है, और मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, एक दरख्त का पत्ता भी टूटता है तो उसमें भी चूँकि ज़िंदगी हयात है, अल्लाह को पता चल जाता है कि दरख्त का पत्ता टूट गया, वो इतना बारीक बीन है और लतीफ़ ख़बीर है। तो खुदा का तसव्वुर वो यही है कि वो हर चीज़ का इल्म रखता है, उससे कोई चीज़ मख्फी नहीं हो सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना हुस्न के अंदर, ना जमाल के अंदर, ना कमाल के अंदर, ना सखावत के अंदर, उन जैसा कोई नहीं है। वो बेमिसाल हैं, उनका कोई मिसाल नहीं, वो यकता हैं, वो मुनफरिद हैं। ठीक है, तो खुदा का तसव्वुर ये होता है, वो खाने का मोहताज नहीं, पीने का मोहताज नहीं। ठीक है, वो सरापा नूर हैं। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़, वो आसमान और ज़मीन का नूर है, यानी कि उन्हीं के एनर्जी जो है ना आसमान ज़मीन में काम कर रहा है, उन्हीं की ताकत से हर चीज़ जो है ना वो हरकत में है। तो हमारा दिल जो है वो हरकत करता रहता है, उसको कौन हरकत दे रहा है? अल्लाह ही हरकत दे रहा है। अब वो किसी भी ज़रिए से हरकत दे, रूह के ज़रिए से, जैसे भी हो, हरकत तो देने वाला अल्लाह के ज़ात है। वो हरकत हटा लेता है तो इंसान मर जाता है। तो खुदा इसको कहते हैं कि वो हमेशा से है। ये नहीं कहेंगे फ़लाँ दिन पैदा हुआ, फ़लाँ सन में पैदा हुआ, हमेशा रहेंगे। यानी ये नहीं कहेंगे कि वो फ़ानी हो जाएंगे, फ़लाँ दिन मर जाएंगे। खुदा की तारीफ़ ही यही है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर होता है, जो चाहे वो सो कर सकता है। कोई भी काम उसके दस्तरस से बाहर नहीं है, वो हर एक को जानता है। अल्लाह बसीरुम बिल इबाद, वो बंदों को देखने वाला, वाच करने वाला है। तो इस बिना पर जब खुदा का तसव्वुर हम समझ जाते हैं पावरफुल है, तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाता है कि किसको खुदा कहें, किसको खुदा ना कहें। लिहाजा जो भी खाने का मोहताज होगा वो खुदा नहीं बन सकता, जो पीने का मोहताज होगा वो खुदा नहीं बन सकता, जो किसी खुदा के मोहताज होगा वो खुदा नहीं बन सकता। जैसे हमारे ईसाई भाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, लेकिन उनका भी कोई खुदा है। भाई खुदा को खुदा की क्या ज़रूरत है? तो मैं आज इसलिए ये बताना चाहता हूँ आमुन्नास को, खुदा उसको कहते हैं जो मावरा होता है, वो नूर है, सरापा नूर है, वो गोश्त पोश से पाक है वो। ठीक है, तो वो हर चीज़ का उनके पास इल्म है। तो खुदा उसको कहते हैं। खुदा को मोहताज बनाना, खुदा को ये कहना कि वो मर गए नौज़ बिल्लाह, या खुदा जो है वो किसी का मोहताज है, ऐसा नहीं है। वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको उनकी ज़रूरत है, इसको खुदा कहते हैं। हर एक मोहताज है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिसको चाहता है बादशाहत देता है, जिसको चाहता है बादशाहत छीन लेता है। और तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, आगे कहते हैं बियदिकल खैर, ए अल्लाह आपके कब्ज़े में हर चीज़ की भलाई है। और तर्ज़ुक़ु मन तशा बग़ैर हिसाब, जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब किताब के रिज़्क़ देता है। तो वो उनकी मर्ज़ी है। तो अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान, अगर आप उससे मुराद खालिक मुराद लेते हैं, वो हर चीज़ का खालिक है। आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, इंसान, दरिया, पहाड़, सब चीज़ का खालिक है वो। तो इसको खुदा कहते हैं। जब आप ये समझ लेंगे कि खुदा इसको कहते हैं कि उनका ना कोई बाप है, ना बेटा है, और वो जो है ना वालिद हैं किसी के, और उनके बराबर का कोई नहीं, वो अकेला है, उनका कोई साझा नहीं है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हमारे हिंदू भाई बहन पता नहीं कितने खुदा बना करके रखे, वो जिससे कुछ फ़ायदा हो जाता है उसको भगवान बना लेते हैं। अरे भाई, गॉड का मतलब होता है क्रिएटर, क्रिएट करने वाला, जिसने कायनात को तख्लीक किया हो, उनका आग पानी मिट्टी पर कंट्रोल हो, नेचर पर उसका कंट्रोल हो, उसको खुदा कहते हैं। जिनका नेचर पर कंट्रोल नहीं, आग पानी मिट्टी हवा पर कंट्रोल नहीं, वो खुदा कैसे बन सकता है? तो ये चीज़ है। तो आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा था, अवामुन्नास के लिए इतना ही काफ़ी है। और इस तारीफ़ के ऊपर अगर आप देखेंगे
تو آپ یہ دیکھیں گے رام ہے، کرشنا ہے، اور یہ لوگ خدا تھوڑے نا ہیں۔ خدا نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 میں کہا ہے کہ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انا، دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ می، میرے علاوہ اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ فاعبدنی، پھر آرڈر دیتے ہیں میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے میں نماز قائم کرو۔ آپ یہ خدا کی شان ہوتی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے نا، میں خدا ہوں، لا الہ الا انا دعویٰ کر دیا قرآن کریم کے اندر، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر کہا، آرڈر دیا، جب میں خدا ہوں تو میں آرڈر دیتا ہوں میرے سامنے جھکو، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ، پھر آرڈر دیتا ہے میں نماز قائم کرو میری یاد کرنے کے لیے۔ اس کو خدا کہتے ہیں۔ اس طرح کی بات کسی نے کی ہے؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، نہ عزیر علیہ السلام نے کیا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، نہ رام صاحب نے کیا ہے، نہ کرشنا صاحب نے کیا ہے، نہ سیتا نے کیا ہے، نہ ہی گنیش نے کیا ہے، نہ ہی پاروتی نے کیا ہے، نہ ہی شیو جی نے کہا ہے، نہ ہی ابراہم نے کہا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور میری عبادت کرو ورنہ میں سزا دوں گا۔ کسی نے نہیں کہا، نہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ خدا ہے ہی نہیں۔ خدا کہتے کریٹ کرنے والوں کو، تخلیق کرنے والوں کو، خالق کائنات ہوتا ہے وہ۔ دیکھیے یہ خدا کی تعریف ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کوئی نہیں۔ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، جو انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا۔ تو مطلب کہنے کی یہ ہے کہ آپ اس تعریف کے اوپر آپ جتنے بھی خدائیں، مصنوعی خدا ہیں جن کو لوگ بھگوان، ایشورا کہہ دیتے ہیں، ان کو آپ فٹ کریں گے تو کوئی بھی فٹ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا جس نے کسی کتاب میں کہا ہو میں خدا ہوں، میرے علاوہ۔ صرف یہی نہیں کہ میں خدا ہوں، ان کو یہ بھی دعویٰ کرنا پڑے گا کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں یہ کہا کہ میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا ہوتا ان کے مقابلے کا تو کسی نہ کسی ذریعے سے انسانوں سے رابطہ کرتا اور کہتا نعوذ باللہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نا جھوٹ بول رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ارے میں بھی خدا ہوں، میں نے بھی یہ بنایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا بولتا۔ آپ آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، کسی انسان کو اطلاع نہیں دی کہ یہ خبر جھوٹ ہے، غلط ہے، میں خدا ہوں، میں بھی، اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور تم لوگ میری بات مانو ورنہ یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں کس طرح سے وہ دھمکی دیتا ہے، جو میری بات نہیں مانے گا، کفر پہ انتقال کر جائے گا، اس کو میں سزا دوں گا، عذاب جہنم کے اندر رہے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے طور پر۔ کسی نے نہیں کہا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 161 162 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 91، آپ 91 پڑھ کر کے دیکھیے کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے، جنہوں نے مجھے نہیں مانا اور مر گئے، تو وہ جو ہے نا عذاب میں مبتلا ہوگا مرنے کے بعد۔ بہت بڑی بات ہے، کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ تو میرے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں، خدا کے واسطے آپ اپنے رب کو پہچانو اور ان کو جانو اور ان کے ڈگر پہ چلو اور مکمل جو ان کا راستہ ہے اس کو اختیار کرو۔ بیہیویئر آف نیچر کے ذریعے سے ان کا راستہ صرف مکمل دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا، خدا کا صحیح گیان حاصل کیا، مکمل علم حاصل کیا، انہوں نے ہمیں بتایا، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے جو نیک ہیں، اور روح بھی طاقتور ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے انبیاء، شہداء، اولیاء اللہ کے مزارات پہ روزانہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، اور ان کا ڈیڈ باڈی وہاں پر محفوظ ہے، اور ان کی روح کے اندر کتنی طاقت ہے۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں نہ ان کا جسم بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے سب کا، اور ان کے روح میں بھی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا بھی نہیں مرنے کے بعد۔ یہ تو بالکل رزلٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو بہرحال میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، میں آپ کو گائیڈ کر دیا ہوں کہ خدا کی شان یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو خدا کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہر کسی کو جس سے کچھ فائدہ ہو گیا، سانپ کو، بچھو کو، گائے بیل بھینس کو، اور کیا کہتے ہیں درخت کو، تو جس چیز سے بھی فائدہ ہو اس کو آپ خدا کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا سا کسی کے اندر معجزہ ہو گیا، معجزہ دکھا دیا، اس کو آپ خدا کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ غلط بات ہے۔ جو اللہ ہے وہی خدا ہے، اور اس کے 99 نام تھے،
یہ عربی زبان میں اللہ ہے اور اس کے دوسرے 99 نام ہیں. آپ ماضی کے اندر جتنے بھی بھگوان ہیں، خدا ہیں، ایشور ہیں، ان کا جو بھی نام آپ لیتے ہیں، جب آپ اس کو میچ کریں گے 99 نام میں سے کوئی نہ کوئی نام ان سے میچ کرے گا. تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ اللہ ہی ہے، پہلے سے بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے بھی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور اس سے پہلے ہمیشہ سے اللہ ہی ہے اور ہمیشہ اللہ ہی رہے گا. تو یہی خدا ہیں. البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے عبرانی زبان میں، دوسرے زبانوں میں دوسرے نام سے تھے. ٹھیک ہے نا. یاہوے ہے، اس کا معنی آپ نکالیے تو وہ معنی جو ہے نا میچ کرے گا اللہ کے 99 میں سے کسی نام سے. اسی طرح سے اوم، آپ اس کا معنی نکالیے. ٹھیک ہے نا. اس کا جو معنی ہے اللہ کے ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ خالق کے معنی میں. تو مطلب کہنے کی کیا ہے کہ جو صحیح راستہ ہے سچے خدا کا اس کو اپنائیے، اور وہ ہماری بیہیویئر آف نیچر کے مطابق جو ہے نا اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا سچا اور کامل دین و مذہب صرف دین اسلام ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان مذاہب ہیں اس سے پہلے کے اپنے اپنے دور میں سچے تھے، لیکن وہ نامکمل تھے. اللہ کے مطابق، انسان کے مطابق مکمل تھا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تعلیم دینا چاہ رہے تھے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. لیکن جو انسان جتنا ہدایت نازل ہوتا اتنا مان لیتا تھا تو اس کے لیے وہ کافی تھا اور نجات کا ذریعہ بن جاتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا. تو اس بنا پر وہ جو ہے دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل ہو گیا، جو خالق کائنات کا سچا مذہب ہے. اور میں نے بتایا اس پر عمل کر کے ہی جسم و روح کو طاقت ملتی ہے. ورنہ جتنے بھی لوگ دین اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم صحیح احادیث کو نہیں مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانتے ہیں، تو وہ جتنے بھی ادیان و مذاہب کے ماننے والے ہیں اس وقت وہ سب کے سب جو ہے نامکمل دین و مذہب کو مانتے ہیں، یا منسوخ کو مانتے ہیں، یا اس میں ملاوٹ کی ہوئی چیز کو مانتے ہیں. اور اس بنا پر وہ جو ہے مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن کریم اور کسی کتاب کی بات نہ مانیں اور مذہبی پیشواؤں کی بات نہ مانیں. صرف بیہیویئر آف نیچر نیوٹرل ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے. اس کے برتاؤ کو آپ دیکھیے، اسی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سچا خدا کون ہے. تو میں جو ہے ابھی آپ کے سامنے یہ ایک جو ہے نا ویڈیو اس میں منسلک کر رہا ہوں. وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا کہ قرآنک کمپیوٹر کے نام سے ایک ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بچے جو ہے قرآن کریم کو کیسے یاد کرتے ہیں اور کیسے یاد کیا ہے. بہت بڑی بات ہے. ایک 8 سالہ بچی جو ہے قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہے. اور وہ جو ہے نا 8 سالہ بچی کی کیا عمر ہوتی ہے، قرآن کریم کو حفظ کر لیا اور قرآن کریم کا زندہ معجزہ ان کو کہا جا رہا ہے. تو وہ ویڈیو جو ہے نا میں آپ کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کریم جو ہے کیسا کلام ہے. پھر بھی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے خدا کسے کہتے ہیں، آپ کو مزید کچھ سوال جواب ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور اس پر جو ہے نا آپ اپنا سوال بھیجیں، آپ کو ہم جواب دیں گے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ورنہ تو یہاں پر یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، جینزم اور بدھزم اتنے مذاہب ہیں، آپ کا سر چکرا جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون سا مذہب سچا ہے. لیکن بیہیویئر آف نیچر کے ذریعے جو میں بتا رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ 8 سالہ بچی جو ہے وہ کیسے کتاب کو یاد کر لیا، پورے حفظ کر لیا ہے، جیسا کہ یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر. اس طرح کی دنیا میں کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گا کہ 8 سالہ بچی نے یا مطلب کہ کسی بھی عمر کے کسی نے بھی بائبل کو، تورات کو یا زبور کو یا اس طرح سے وید کو یا کسی بھی کتاب کو پورا یاد کر لیا ہو اور اس طرح سے زبانی سناتا ہوں. ایسا آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم واقعی کلام الہی ہے، کہ اتنے صفحات پر 500 صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں کم سے کم. وہ جو ہے نا سینے میں یاد کر لینا، ان کا ترجمہ یاد کر لینا. جیسا کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا صرف اردو ترجمہ پڑھیں اور وہ بچی جو ہے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتی ہے، وہ آیت کہاں پر ہے اور کس سورہ کے اندر ہے اور کس نمبر پہ ہے. تو یہ باتیں ہیں. ان کو اور بھی میں ویڈیوز قرآنک کمپیوٹر کے حوالے سے، قرآنک کمپیوٹر بچہ جو ہے نا وہ
اس حوالے سے میں آپ کو اور بھی ویڈیوز شامل کروں گا تبصرے کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے 009233210066۔ پھر سے سن لیں 009233210066۔ اس نمبر پہ آپ جو ہے نا آپ اپنا سوال واٹس ایپ کیجئے، میں انشاءاللہ ان کا قابل اطمینان جواب دوں گا تاکہ آپ صحیح خدا کو پہچان سکیں، ان کے دلائل آپ کے پاس ہوں اور غلط خداؤں کے پیروی سے بچ جائیں تاکہ مرنے کے بعد عذاب قبر عذاب جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میرے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میرے مسلمان بھائی ہیں ان کے ایمان کو مضبوط بنا تاکہ عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔